اللہ تعالیٰ ایک ذہن سازی کرتا ہے، ساری کائنات کی شہنشاہی اللہ کے پاس، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، وما لم یشاء لم یکن، دینے پر آئے کوئی لے نہیں سکتا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے کوئی چھڑا نہیں سکتا، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اللہ کی طرف سے دروازے کھل جائیں کوئی بند نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میرے عزیزو یہ دھرتی اللہ کی ہے، ان الارض للہ، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور میرے رب کا عزت دینے کا بھی ایک قانون ہے، اور ذلیل کرنے کا بھی ایک قانون ہے، عروج کا بھی ایک قانون ہے، اور زوال کا بھی ایک قانون ہے، بلندیوں کا بھی ایک قانون ہے، اور پستیوں کا بھی ایک قانون ہے، محبتوں کا بھی ایک قانون ہے، اور نفرتوں کا بھی ایک قانون ہے، ہر شے کو باندھا ہوا ہے۔ وہ کیا قانون ہے؟ جب پستیاں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے قصے سناتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم عاد دیکھو جن جیسا تیرے رب نے پیدا نہیں کیا تھا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود دیکھو جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے، وفرعون ذی الاوتاد، فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکایا۔ یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ ہلاک کیوں ہوئے؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ نافرمان ہوئے، فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے فساد مچایا۔ تیرے رب نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، ہلاک کیا۔ میرے عزیزو یہ سنت ہے میرے اللہ کی، یہ سنت ہے میرے اللہ کی کہ جب نافرمانیاں ہوتی ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم بتا رہا ہے، ابرہہ کے لشکر کی کہانی سنا رہا ہے، قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، قوموں کے زوال کی اللہ تعالیٰ کہانی سنا رہا ہے کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو تیرے رب نے پکڑا، الا بعدا لعاد قوم ہود الا بعدا لثمود الا بعدا لمدین کما بعد ثمود۔ یہ سب آیات ایک قانون سامنے لانے کے لیے میں آپ بچوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو کہیں پناہ نہیں ملتی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ کب پکڑتا ہے؟ جب ظلم ہوتا ہے، إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ تو ایک قانون ہو گیا۔ اللہ اٹھاتا کیسے ہے؟ بلندیاں کیسے لاتا ہے؟ عزتیں کیسے لاتا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا، امن قائم کر دوں گا۔ سب سے زیادہ میرے دیش کو امن کی ضرورت ہے، بجلی سے پہلے، گیس سے پہلے، روٹی سے پہلے، مکان سے پہلے امن کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا مکہ بنانے کی، 3 دعائیں کی تھی، وہی ترتیب ہے کسی بھی ملک کی ترقی کی اور اس ملک کے ایک خوشحال مملکت ہونے کی۔ خوشحال ملک اور عوام کون سے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، یا اللہ اس دیش کو امن والا بنا دے۔ تو کسی ملک کی پہلی ضرورت روٹی نہیں، امن ہے۔ بدامنی ہو تو روٹی بھی جل جاتی ہے، بدامنی ہو تو اسباب بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے امن۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
بلد هذا البلد آمنا یا هذا بلدا آمنا، دو جگہ کا ہے۔ دوسری چیز کسی بھی قوم کی وہ معیشت ہوتی ہے تو کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ ان کو رزق بھی دے، ان کو روٹی بھی دے۔ تیسری چیز تعلیم ہوتی ہے۔ امن ہوگا تو معیشت ٹھیک ہوگی، معیشت صحیح ہوگی تو پڑھنا صحیح ہوگا۔ جس بیچارے کے پیٹ میں روٹی نہیں وہ خاک پڑے گا۔ تو کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ کسی ملک کے لیے یہ تین چیزیں بنیادی، امن، معیشت اور تعلیم۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا قانون بتاتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر قرآ کی جگہ میں پاکستان لگا دوں، اگر پاکستان والے میرے بن جائیں، میری مان لیں، تو میں زمین آسمان کی برکتوں کے در ان پر کھول دوں گا۔ میرے بھائیو، ہمارا رب اللہ ہے، مایوس ہونا ہمارے لیے کفر ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کی فوری پکڑ کرتا تو ان کی پکڑ کرتا جو اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ایٹمی طاقتوں نے نہیں کرنا، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ایٹمی طاقتوں نے نہیں کرنا، ہتھیاروں نے نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منانا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ روٹھی ماں کو منانا مشکل، روٹھے باپ کو منانا مشکل، روٹھی بیوی کو منانا اوکھے تو اوکھا کام، لیکن اپنے اللہ کو منانا ہائے 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 ہائے، جو اتنا طاقتور، اتنا غنی، ان اللہ لغنی عن العالمین۔ تو دیکھو نا کیا عجیب بات، ذات ہے اور جگہ کا بھی محتاج نہیں۔ کتنی عجیب بات، جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ قریش کہنے لگے محمد اپنے رب کا کوئی آگا پیچھا تو بتا، کوئی حسب نسب تو بتا۔ عربوں کو حسب نسب بہت یاد ہوتے تھے، تو میرے رب نے جبریل بھیج دیا کہ میرے محبوب انہیں بتاؤ کہ میرے رب کا یہ نسب ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انہیں کہو کہ وہ احد، احد کسے کہیں؟ اللہ کے دو نام ہیں، واحد احد، واحد جس کا شریک کوئی نہ ہو، احد جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو اللہ نے تعارف کرایا قل هو اللہ احد یکتا، مثال ہی کوئی نہیں، سمجھاؤں کیسے، کیسا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت، کسی کی اس کے بغیر بن نہیں سکتی، وہ سب کے بغیر ساری اپنی بناتا ہے، کوئی اس کی کمزوری نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی حاجت نہیں ہے۔ الصمد، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، ذات میں، صفات میں، شہنشاہی میں، حسن میں، جمال میں، جلال میں، ہیبت میں، کبریائی میں، قدرت میں، سلطنت میں، ملک میں، طاقت میں، بلندی میں، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق،
الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان ذلكم اللہ ربکم الحق. یہ ہے تیرا حق رب. فماذا بعد الحق الا الضلال. اسے چھوڑو گے تو پھر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا, بجلیاں ختم نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا, دھماکے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. اسے چھوڑو گے تو ہلاکتوں کے سوا, گمراہی کے سوا کچھ نہیں. ایک طرف اللہ اتنا غنی اتنا غنی اتنا غنی کہ لفظ غنی بھی اس کے غنا کو بتا نہ سکے, بلندی کا لفظ اس کے سامنے چھوٹا پڑ جائے, کبریائی کا لفظ اس کی کبریائی کے آگے چھوٹا پڑ جائے, ہیبت کا لفظ اس کی ہیبت کے آگے چھوٹا پڑ جائے, شہنشاہی کا لفظ اس کی بادشاہی کے آگے چھوٹا پڑ جائے, رحم کا لفظ اس کے رحیمیت کے آگے چھوٹا پڑ جائے. اللہ ذوالجلال کی قسم الفاظ بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے. دو ہستیاں ہیں جو الفاظ کے جامع میں نہیں آتی. ایک اللہ کو کسی احاطے میں نہیں لایا جا سکتا, ایک اللہ کا حبیب ہے جس کو تعریف کے کسی بھی انداز میں اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف وہ اتنا بے نیاز ہے اور ایک طرف اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ اعلان کرتا ہے یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ. اے میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا ہے. تو معاملہ آسان ہے, مشکل نہیں. کوئی حکومتوں سے مسئلہ نہیں ہے, میرا آپ کا مسئلہ ہے, فوجوں کا مسئلہ نہیں, پولیس کا مسئلہ نہیں, میرا آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے دوستی لگائیں. جس پل یہ دوستی لگے گی اس کا اگلا پل ہمارا ہوگا, اگلی صبح آپ کی ہوگی کہ قدرت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میرا اللہ, میں نے ابھی کیا کہا تھا, سب سے زیادہ ناراض کن پر ہے؟ جو اس سے مایوس ہو جائیں. میرا اللہ ایک قرآن میں ایک عجیب آیت لاتا ہے, جس سے ناراض ہو نا آدمی تو لہجے میں غصہ آ جاتا ہے. ماں بھی کہتی دفع ہو جا, کم بخل, مردود, نمک حرام, میری نظروں سے دور ہو جا. باپ کہتے ہیں دور ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ. یہ لہجہ ہے. افسر ماتا اس سے کہتا ہے بدتمیز, ایڈیٹ, خبر نہیں تمہیں, پتہ نہیں تمہیں, یہ کیا کر دیا, وہ کیا کر دیا. یہ لہجہ ہے. جب بڑا چھوٹے پر ناراض ہوتا ہے تو اس کا یہ لہجہ بن جاتا ہے. سگی مائیں بد دعائیں دیتی, میں نے آنکھوں سے کانوں سے سنی, آنکھوں سے دیکھا ان کو اولاد پر برستے ہوئے. واہ 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 واہ. اور اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ ان لوگوں سے بات کرنے لگا ہے, ان مرد عورتوں سے جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ کو راضی نہیں کیا. اب یہ بات ان سے ہونے لگی ہے. ایک پل ان کی زندگی میں ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کا کوئی کام کیا ہو. کوئی ان کی زندگی میں صبح نہیں ہے, اندھیرے تاریکیاں ہیں, تو اللہ کہتا اے بدماشو, اے ظالمو, اے نافرمانو, میں تمہیں سیدھا کر دوں گا. اللہ کیا کہتا ہے, یا عبادی یا عبادی. ایک ماں کہتی میرا لال, میرا جگر. اس کو آپ ترجمہ کر کے سنا دو گے, لیکن اس کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہو کیوں بھائی؟ ایک اس نے کہا میرا لال, میرا جگر, میرا بچہ. تو آپ
اردو میں سن رہے ہو سمجھ رہے ہو، کسی اور زبان میں کرو ڈیلیور ہو گیا، لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یا عبادی، میرے بندو، کیا کہا؟ میرے بندو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ ماں کی محبت تو ایک ذرہ ہے اور میرے رب کی محبت لا محدود ہے۔ اللہ اس لا کو جتنا بھی لمبا کرو، لا محدود محبت اس لفظ میں ڈال کر کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، دونوں مراد ہیں، مرد عورت۔ یا عبادی، میرے میرے میرے۔ بچہ شرارت کر کے گھر سے بھاگ جائے تو اگرچہ ماں ناراض ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے، باہر کہیں کوئی اس کو نقصان نہ ہو جائے تو وہ گھبرا جاتی ہے کہ اللہ کرے واپس آ جائے۔ ادھر اس کو ڈر لگا ہوا کہ واپس جاؤں گا تو ڈنڈے پڑیں گے۔ میرے بچپن میں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہوا، لیکن ایک واقعہ مجھے ساری زندگی یاد کہ میں بہت شرارتی تھا تو میں وہ چلا جاتا تھا نہانے نہر پر، ہمارے قریب نہر تھی، تو میری ماں اتنی پریشان کہ کہیں ڈوب نہ جائے، مر نہ جائے۔ اب میں اس سے ڈرا ہوا کہ مجھے مارے گی، پٹائی کرے گی، تو میں ایسے دروازے میں نا ایسے جھانک رہا تھا کہ اب میری ماں کا موڈ کیا ہے، مجھے دیکھ رہے کہ وہ الو کے پٹھے کمبل کدھر بھاگ گیا تھا، کدھر تھا، وہ ڈری بیٹھی ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے، میں ڈرا بیٹھا ہوں کہیں ڈنڈے نہ پڑ جائیں۔ تو میں نے ایسے کر کے یوں جھانکا تو آگے بیچاری منہ کھول کے بیٹھی تھی، آجا آجا میرا لال، آجا آجا آجا۔ یہ آپ سمجھ آئی بات؟ یہ تو میں اب اچانک مجھے بچپن کا واقعہ یاد آیا۔ یا عبادی، یہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو ڈرے بیٹھے کہ پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا، دوزخ میں ڈالے گا یا آگ میں ڈالے گا یا زنجیروں میں باندھے گا یا گرز مارے گا یا فرشتوں کی پٹائی کرے گا۔ وہ سارے سہمے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، ہمارے تو راستہ کوئی نہیں۔ تو اللہ دروازہ کھول کے انتظار کر رہا کہ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ وہ تھوڑا سا یوں جھانکی ڈالتا کہ یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو۔ اس کے بعد کیا آنا چاہیے تھا؟ او میرے بندو، یعنی میرے فرما بردار بندو، میرے نیک بندو، تہجد گزار بندو، پردہ دار بندیو، روزے دار بندو۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ ٹائٹل لاتا، لیکن آگے کہا کیا ہے؟ واہ میرے رب، کیا تیری وفا اور کیا میری جفا، تیری وفا کی حد نہیں میری جفا کی حد، میرے گناہ کی حد نہیں تیری ستاری کی حد نہیں۔ وہ کیا بھی کرتا ہے، ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھے بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا، میں یاد رکھتا ہوں۔ وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِي، میں تیرے اوپر پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے 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 بندے، میری بندیاں، میرے کون سے؟ تقوی والے، تہجد والے، علم والے، نماز والے، روزے والے، ذکر والے، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں کس نے دور کر دیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لوگ ڈرائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں، لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو نے کسی کی نہیں سننی، تو نے آ جانا ہے۔ نا امید ہو میری رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کروں گا، اور میں کیوں نہ کروں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا، کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا، میں ہوں ہی غفور رحیم۔ معاف نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں، یا تمہیں جنت دے کے میرے بیلنس میں کون سی کمی آ جاتی ہے؟ اور تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ آتے کیوں نہیں ہو؟ آؤ تو صحیح نا، آؤ تو صحیح نا۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر سنو یا عبادی یا عبادی. اب میں مخلوق اللہ کی محبت کو لفظ میں کیسے سمیٹوں؟ یا عبادی. کون سی؟ یا اللہ تیرے رابعہ بصری جیسی عورت ہے اور جنید بغدادی جیسے تیرے بندے کا؟ نہیں ایسے نہیں. یا عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی بھر کسی رات کسی دن میں مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا. آؤ تیرے رب کی رحمت کی باہیں کھلی ہیں، تیرے رب کی ستاری کی چادر تنی ہوئی ہے، تیرے رب کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، پر آؤ تو صحیح. یہ کیسے ہو جائے کہ تم آؤ بھی نہ اور دعوے بھی کرو؟ لہذا ایک کام کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. ایک کام کر لو، تم توبہ کر لو، سارے گناہ مٹا دوں گا. لیکن توبہ بھی نہ کرو اور کہو کہ اللہ کر دے، تو پھر میرا قانون بھی ہے. اگر میں تمہاری بات مانوں تو حسین اور ابن زیاد کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. پھر تو حسین اور ابن زیاد اکٹھے بٹھا دوں. تمہاری مانوں تو پھر شمر اور حسین دونوں کے لیے سحرک تیار رکھو، دونوں کے لیے پھولوں کے ہاتھ تیار رکھو. ایسا نہیں ہو سکتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار. یہ میں کیسے کر دوں کہ ایک نوجوان رات کو مصلی پہ آنسو بہا رہا ہے، ایک ننگے ناچ دیکھ رہا ہے، میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک کے سامنے قرآن کھلا پڑا ہے، ایک کے سامنے بوتل کھلی پڑی ہے، میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک لقمہ حرام نہیں پیٹ میں جانے دیتا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے. بچوں کے آنسو دیکھ کر بھی اپنے سینے پر سل رکھ لیتا ہے کہ بچوں میں تمہارے آنسو دیکھ سکتا ہوں، تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا. ایک کے دونوں ہاتھ خون خار بھیڑیے کی طرح، شیر کی طرح اس کے پنجے ہیں، اس کے دانت کھلے ہوئے ہیں اور وہ نوچ رہا ہے، بھنبوڑ رہا ہے. دونوں کو برابر کر دو. رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی برابر کر دو. کوئی قانون تو ہے. یا تو میرے قرآن کو آگ لگا دو، اپنی طرف سے نیا قرآن لکھو. ساری کربلا میں شہید ہونے والوں کو بے وقوفی کا ٹائٹل دے دو، سارے زیاد اور شمر کو اپنے ہیرو بنا لو، سارے یزیدوں کو اپنے ہیرو بنا لو، سارے حسینی قافلوں کو بے وقوف ہونے کا ٹائٹل دے دو. یا پھر واپس آ جاؤ، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا منکر نکیر کے آگے ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ، یا اللہ کے سامنے کہنا میں نہیں جانا دوزخ، یا یہ کر کے دکھاؤ. یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو لگتا آ جاؤ. اور اس سے عجب سنو، ایک تو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آ جا معاف کر دوں. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے. بستی سے نکلنا موت تھی. چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائی کاٹ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، سسک موت کنارے آ لگا. جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا، کوئی ہے؟ کچھ نہیں نظر آیا. پھر اس نے یوں دیکھا، کوئی ہے؟ اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ. اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں. میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما. میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ. یہ کہتے کہتے وہ مر گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے،
ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کہنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے، یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا، یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔ قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دے معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو، وہ کہتا معاف کر دے، کہتے اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا۔ تو بھائیو میرے عزیزو آپ کی خوبصورت عمر ہے، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، دروازے بند نہیں ہیں کھلے ہوئے ہیں، رحمت میں کمی نہیں آئی، زیادتی بھی نہیں ہوئی، وہ پہلے اتنی ہے کہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہمارا قیمتی اثاثہ ہو، ایٹم بم ہمارا اثاثہ نہیں ہے، راکٹ میزائل جہاز ہمارا اثاثہ نہیں ہے، انڈسٹری پیٹرول سونا چاندی کے خزانے ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے چلے جائیں گے۔ قوموں کو یہ چیزیں عزت دیتی، فرعون کیوں غرق ہوتا، عاد کیوں ہلاک ہوتے، سمود کیوں ہلاک ہوتے، شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں ہلاک ہوتی، یہ چیزیں سبب ہیں بنیاد نہیں ہیں، سبب ہیں بنیاد نہیں ہیں، بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے۔ جب کردار بگڑتا ہے تو سونا چاندی مٹی ہو جاتا ہے، جب کردار بنتا ہے تو ریت بھی سونا بن جاتی ہے۔ آؤ ہم اللہ سے صلح کر لیں، وہ بلا رہا ہے۔ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں، کسی روٹھے کو منانے جاؤ استقبال کرے گا؟ آپ سے ماں روٹھ گئی، ماں، میں نے اپنے چھوٹے بچے کو چھوٹے میں نے ایک بچے کو تھپڑ مار دیا، میری ماں مجھ سے ناراض ہوتی، تو نے کیوں مارا میرے پوتے کو؟ تو میں قریب ہوا تو کہنے لگی دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ ماں ہے۔ میں نے براہ راست ماں کو کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کو اس کی شرارت پہ تھپڑ مارا ہے، اس کو دادی ہونے کے ناطے درد ہوا ہے، تو میں اس کی محنت کرنے گیا ہوں تو وہ کہتی دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ بھائی روٹ جائے، باپ روٹ جائے، دوست روٹ جائے، جس کو منانے جاؤ گے وہ آپ کا استقبال کرے گا، وہ تو یوں منہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں تیری سننے کل نہ میں سوچا۔ ہمارے برادری کے دو بزرگ بھائی آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ میرے اوپر بھی برس پڑے، تو میں ایک کی منت کرنے گیا، 2 گھنٹے پاؤں میں پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا، وہ چارپائی پر میں زمین پر، میں کہتا ہوں چاچا معافی کر، چاچا جاندی کر، چاچا جاندی کروا کہ میں بالکل نہیں تینوں معاف کروں۔ یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو شہنشاہ ہے اسے اگر منانے جائیں تو اگر
میرا باپ مجھ سے 2 گھنٹے منتیں کراتا ہے تو وہ 2 سال منتیں کرائے پھر جا کے معافی کا اعلان کرے؟ ڈیٹ دیتا رہے، اگلے ہفتے آنا، اگلے مہینے آنا، اگلے سال آنا، تو نے بہت راتیں برباد کی ہیں، تو نے جوانی داغدار کی ہے، میں نہیں تیری سنتا، کل دیکھوں گا، پرسوں سوچوں گا، ترسوں سوچوں گا، اگلے مہینے سوچوں گا۔ ہائے 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 ہائے، وہ کیا کر رہا ہے؟ من تقرب تلقیتہ من بعید، ساری زندگی نافرمانیاں کر کے، ابے کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ اور تو کہاں جا رہی؟ بڑی بھی، کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں۔ اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں، دکھتا تجھے نہیں، چلا تجھ سے نہیں جاتا، اب تیری معافی کہاں سے ہوگی؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الیش، جو میری طرف آتا ہے، کہ سہارے سے آ رہا، میں نے لیا چلو مسیح تیرا بنو راضی کر، میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آیا میرا بندہ، میں تو کب سے انتظار میں تھا۔ ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم والارض تستأذن في ان تبتلعه والملائكة تستأذن في ان تعاجله وتهلكه۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے، بہا دوں، زمین کہتی اجازت دے، دھنسا دوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے، اڑا دیں گردنیں ان کی، اور جس کا میں نافرمان ہوں۔ زمین تو میری طرح مخلوق ہے، پانی میری طرح مخلوق ہے، فرشتے میری طرح مخلوق ہیں، انہیں جوش آ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑ دو، اڑا دو، مار دو۔ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ، میرے بندے کو میرے سپرد کر دو، درمیان سے نکل جاؤ۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی نہارا قبلتہ ان اتانی لیل قبلتہ۔ جس دن توبہ کرنے آئے گا ایک تانا نہیں سنے گا، پہلے کتنے رہ گیا ہوں، ایک بول نہیں سنے گا، بٹھے بارے آ گئے ہیں، کیڑے منہ نال آ گئے ہیں، ہن کدے آئے ہیں، ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا، پہلے کہاں تھے، اب کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر کے زمانے میں کویت گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو گئی، تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا یا اللہ، آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے، خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف۔ وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے، وہ بھاگا اٹھ کے، تو اس عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا۔ تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا یا اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی،
غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، سنتے رہی، کہنے کی دوبارہ لگاؤ، ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن، پھر کہنے کی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب۔ وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی۔ اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا۔ تراویح کے بعد جب دعا تو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا میں نے بتا دیا ہے۔ یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی۔ آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کریں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں۔ والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے، نا امیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو۔ نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلہ دینا، میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح۔ بھائیو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اب اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ، علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا۔ تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے۔ صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو، ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا۔ میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے۔ جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پہ ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا۔ اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے، ہیرا بن کے چمکو گے۔ پیسے کے پجاری مت بنو، لذتوں کے پجاری مت بنو، پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو۔ تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے اپنی جانیں لٹا دی، گردنیں کٹوا دی، ذبح ہو گئے۔ مقدس ترین اہل البیت آل الرسول کا بچہ بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جنت ان کے لیے
واجب نہیں تھی، جنت کے وہ وارث تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں اللہ کہ نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں، لیکن یہ تو معصوم بچے ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا، اور میرے نبی بشارت دے چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کیوں ہو رہا ہے؟ اے بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے۔ اللہ اولاد کا دکھ نہ دے، ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، اور جب باپ کے سامنے بیماری نہ ہو سر کٹ رہا ہو ٹک ٹک ٹک، اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے، ایک بول، اور ایسا بول کہ جس پر جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے، وہ تو اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے۔ پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح کرواتی؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ 2 سال کا، انہیں بلوایا، اکیلے رہ گئے، سب جانثار شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، اور ایک بچہ عبداللہ، اور زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت، اللہ نے ان سے نسل چلانی، ان کو بلوایا کہ میں اس کو چوم لوں، آخری نظر دیکھ لوں، اس بچے کو کوئی کیا کہے، پر اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا۔ وہ 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا، اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے، تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموقت، اس نے جوڑ کے تیر مارا، وہ خطا چلا جاتا، ہائے وہ سیدھا یہاں آ کے لگا، وہ پار نکل گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یوں گردن ڈھل کی، اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا، تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں بھر لیا، اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، یا اللہ اگر تو اس حال پہ راضی ہے میرا گھر پورا ہے، مجھے کوئی گلا نہیں۔ آسان ہے نسل ذبح کروانا؟ اپنی تاریخ پڑھو، اب تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پڑھو، کتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر۔ وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ تعالیٰ کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو بیان کیا، اس کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس راستے سے آئے، اور راستہ کوئی نہیں۔ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس راستے سے آئے، اور راستہ کوئی نہیں۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ہے اس کی سیڑھی اور وسیلہ اور ذریعہ، اور نہ سیڑھی نہ راستہ نہ دروازہ نہ ذریعہ نہ وسیلہ، پورا ساتھ جوڑ کے قیامت تک۔ اور بڑا طول کے اللہ نے کلمے کو بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عربی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا خا، اردو میں بھی الف بے تے فے جیم ہے خے، جن حرفوں میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتے ہیں، جن حروف میں نقطہ نہیں ہوتا وہ حرف طاقتور ہوتے ہیں۔ اس پر پوری ایک بحث ہے، لیکن اس میں سے ایک ایسی دلیل اور مثال جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے چاہیے، اور سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں، اور ایسی بہت سی وجوہات جس سے بغیر نقطے والے حرف طاقتور اور نقطے والے کمزور، بغیر نقطے والے چڑھتے چاند کی طرح اور نقطے والے ڈھلتے اترتے ڈوبتے چاند کی طرح۔ تو میرے رب نے جب اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو محمد، کوئی نقطہ ہے؟
دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نکتہ ہے؟ اپنا دین متعارف کروایا تو اس کا نام رکھا الاسلام، کوئی نکتہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس میں توازن قائم کیا، لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ یہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، اللہ بھی بغیر نقطے کے ہے، محمد و احمد بھی بغیر نقطے کے ہے، اور اسلام بھی بغیر نقطے کے ہے۔ اور ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ عادت ڈالو لکھنے میں، بولنے میں اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے معراج میں پوچھا، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں عزیزو، اللہ ملے گا تو کام چلے گا، اللہ نہ ملا تو روٹی مل جائے گی چند دن، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس دھوکے کا احساس ہوگا کہ کتنے گھاٹے کا سودا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، جو قبروں پہ قبریں چڑھی ہوئی بتا رہی ہیں کہ میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا، آج ویرانیاں ہیں، وحشت ہے، اندھیرے ہیں، اکھڑ چکی ہیں قبریں، گڑھے پڑ چکے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ان پر، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ یہ وہی تھے جو کہتے تھے لاہور ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آج ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ محمدی بنو، سوکھا سا نسخہ بتا رہا ہوں، اوکھا نہیں بتا رہا ہوں، محمدی بنو، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ پوتر زندگی اپنے اندر اتارو، اپنے اندر اتارو، اللہ تمہارا ہو جائے گا، کائنات تمہاری ہو جائے گی، خزانے تمہارے ہو جائیں گے۔ ایک اللہ اوپر مہربان ہے جس کی تھوڑی سی جھلک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے بعد پھر اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور پھر اعلان کیا کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، ورنہ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اللہ نے پیار کیا، پہلی کتابوں میں ذکر، پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر آ رہا ہے، يريد أن يبعث أميا من الأميين أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل سيرته العفو والمعروف خلقه الصدق والوفاء تبعه الإسلام ملته أحمد اسمه الهدي إمامه وأحمد عصمه أهدي به بعد الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة۔ یہ لمبی حدیث کا میں نے چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا۔ پہلی کتابوں میں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آمد آمد پہلے سے ہی، یہ تو بہت بعد، یہ تورات زبور کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی عبارت ہے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے، جنت میں نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح ہوا ہے اور حکم ہوا ہے مہر ادا کیا جائے، آدم مہر ادا کیا جائے۔ وہ کہنے لگے کیا ادا کروں؟ ادھر سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے، جو درخت بھی سونے چاندی کے تھے، تو اللہ کہتا اچار پتے تروڑ کے سونے دے پائے دے گلے میں، مہر ادا کرو۔ کہا اللہ کیا مہر ادا کروں؟
کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھتے، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ اور قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ میرے محبوب کے نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے، من انفسکم، من انفسکم۔ من انفسکم میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسی ہستی دکھاؤ، ایسی ہستی دکھاؤ، ایسی ہستی تم میں پروان چڑھے ہیں میرے حبیب، دکھاؤ، بتاؤ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا۔ من انفسکم، من انفسکم۔ ہائے ہائے، حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا، دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کا سارا حسن دکھایا اور اپنے حبیب کا سارا حسن چھپایا۔ اگر اللہ اپنے حبیب کا حسن بھی سارا ظاہر کرتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتی۔ ایک بوڑھی اماں کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به صعلة حسين وصيم قصيم في عينيه تعج في صوته سحر في لحيته كثاثة في عنقه سطع في أشفاره وطف۔ کیا خوبصورت حلیہ بیان کیا، اماں نے تھکا دیا ترجمہ کرنے والوں کا۔ یہ جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے مدینہ تو راستے میں ایک بدو دیہاتی عورت کے پاس ذرا دیر ٹھہرے اور وہاں دودھ پیا، اس کی چھوٹی سی بکری کھڑی تھی، چھوٹی سی۔ کہنے لگے ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ قحط ہے، کہ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس سے دودھ نکال لوں؟ وہ ہنسنے لگی، کہ بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری، یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ کہا اگر اجازت ہو تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو اس نے بڑے رحم بھری نظروں سے دیکھا کہ مجھے لگتا ہے کمل ہے، تو کہا اچھا بھائی تو کر لے ٹرائی۔ تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو یوں ہاتھ پھیرا تو ایسے لٹک گئے مشکیزے کی طرح نیچے۔ تو آپ نے پورا گڑوا، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں گڑوا، ٹک 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 شک 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 سورا بھر دیا، چھاگ نکال دی۔ ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقط، یہ تینوں ساتھ، عبداللہ بن عریقط رہبر، عامر بن فہیرہ صدیق کے غلام، صدیق آپ کے ساتھی یار غار، ان تینوں کو پلا کر خود پیا۔ پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ نکالا، پھر پورا گڑوا بھر کے کہا اماں سلام علیکم۔ لہذا اماں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی بھئی یہ کیا ہے، کون ہے، تو اس کی تو آنکھوں میں آپ سما گئے۔ جب وہ شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا دودھ کتھوں آیا؟ کہنے لگا بکری چکا، کملی تھی گئی بکری چکا، پاگل ہے بکری میں۔ کہا نہیں میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک آیا تھا برکتوں والا جس نے ہاتھ لگائے اور یہ ہو گیا۔ اب آج میں شاید میں بھول جاؤں، بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جائے، ذبح نہ کرو مر جاتی، 99.99%۔ یہ جو بکری ہے یہ ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور کے 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور کے 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور کے 6 سال زندہ رہی۔ جب فتنے ہوئے تو یہ بکری مری، کچھ 25 سال اس بکری نے عمر پائی محبوب کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ تو وہ اماں کہنے لگی، وہ بابا کہنے لگا وہ سفیلی وہ کیسا تھا ذرا مجھے بتا۔ اب اماں بتانے لگی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، کیا خوبصورت صاف ستھرا، ابلج الوجه، 14ویں رات کی طرح چہرہ چمکتا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن، لم تعبه فجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، ولم تزری به صعلا،
گنجا نہیں تھا کہ حسن میں کمی آ جائے. حسین بڑا ہی خوبصورت. وسیم، وسیم کسے کہیں؟ خوبصورت کو. لیکن کون سا خوبصورت؟ جسے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. یہ کائنات میں ایک آئے، بس ایک ایک ایک. وسیم کا ایسے تھے کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھی، ہٹ ہٹ کے اٹھتی، ہٹ ہٹ کے اٹھتی تھی. حسین و وسیم و قسیم. قسیم کا کیا مطلب؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو انتہائی حسین خوبصورت تھا. آپ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ باقی چہرہ اتنا خوبصورت نہیں جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر شے جسم کی حسن کا اعلیٰ نمونہ ہو. وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے. فی عینیہ، فی عینیہ، فی عینیہ داعی. موٹی آنکھ، لمبی آنکھ، سرخ دھاری دار آنکھ، سرما لگی آنکھ، پلکیں دراز آنکھ. فی صوتہ ساحت. آواز میں روب بھی، کشش بھی، جادو بھی، لطافت بھی، ترنم بھی، نغمہ بھی، کھینچ لے دل کو. فی عنقہ سطع. گردن سراہی دار لمبی. فی لحیتہ کثافہ. داڑھی گھنی خوبصورت. ایک اور روایت ساتھ جوڑتا ہوں. سہل الخدین. گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ اوپرے، نہ پچکے نہ اوپرے، چربی چڑھی. ولی الفم. ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ گلابی. براق الثنایا. دانت اتنے حسین کے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. ایسے جیسے لائٹ پڑتی ایسے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا. مفلج الاسنان. یہ چار دانت میں خلا تھا، یہ چار. تو ان میں سے یوں 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 کر کے روشنی باہر نکلتی. جب کبھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے اور آپ ہنستے تو دیوار پہ نور پڑتا نظر آتا تھا، یوں نظر آتا تھا. خوبصورت داڑھی، نیم گھنگریالی. بال کہاں تک؟ شہمت اذنیہ. کان کی لو تک. کنگھی کیسے کرتے تھے؟ کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے. کبھی سیدھے، کبھی درمیان سے. اور جب کبھی مانگ نکلتی اور یوں ٹوپی مبارک یا داڑھی یا پگڑی مبارک اتری ہوتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سر کے اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20، دونوں شمائل ترمذی میں آتے. 14 یا 20، ان کو بھی آپ نے کلر لگایا. یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم. دکھاؤ کوئی ایسا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. کوئی ہے ایسا خاندانی؟ اب دوسرا ترجمہ. میں ابھی افریقہ سے آیا ہوں پچھلے مہینے، تو وہاں اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس، انفس، انفس کو میں نے پہلے بتا دیا. انفس، انفس کیا ہے؟ ایسا خاندان بتا دو، ایسا حسب نسب بتا دو، ایسا قبیلہ بتا دو، ایسی شرافت بتا دو. ابو سفیان جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور روم کے بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے تو روم کے بادشاہ ہرقل، جس کو ہرکلیس ہم کہتے ہیں، اس نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے مکہ سے ایک شخص کا جو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں سوال کروں گا، صحیح جواب دینا. کا پوچھو. پہلا سوال کیف نسبہ فیکم. اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان دشمنی کے باوجود کا انہ لذو نسب، وہ ہم میں سب سے عالی خاندان ہے دشمن. انہ لذو نسب، سب سے عالی خاندان اسی کا، سب سے عالی خاندان اسی کا ہے. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بنو امیہ بڑے ہیں یا بنو ہاشم؟ تو حضرت معاویہ کہنے لگے کننا اشراف و ہاشم اشرف و کننا اشراف و عبد المطلب اشرف و کننا اشراف و ابو طالب اشرف ثم جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم يترك لأحد شرفا. کا ہم شریف خاندان تھے اور ہاشم اشرف تھے. شریف اور اشرف یہ جیسے گڈ اور بیٹر، گڈ اور بیٹر. کا ہم ذرا نچلے درجے میں تھے، ہاشم اوپر تھے. پھر عبد المطلب آئے تو ہم وہیں رہے، عبد المطلب اوپر. پھر ابو طالب آئے، ہم وہیں رہے، ابو طالب اوپر. اور پھر محمد آئے اور سارے شرف سمیٹ لیے صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر کسی کے لیے کوئی شرف باقی نہ چھوڑا. لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے کوئی ایسا بتاؤ دکھاؤ کیسا عالی نسب کیسا عالی خاندان کوئی ہے جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أخناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. من أنفسكم ہے کوئی ایسا خاندان ہے کوئی ایسا خاندان لاؤ دکھاؤ ہے کوئی ایسا خاندان. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، ان کی زندگی سیکھ لو، ان کی زندگی اپنا لو. اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ماں نہ روئے گی نہ روئی ہے جتنا آپ امت کے لیے روئے. کوئی باپ نہ تھکا ہے نہ تھکے گا جتنا آپ امت کے لیے تھکے. کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہ اتنا تڑپا ہے جتنا میرے نبی اپنی امت کے لیے تڑپے. کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی جتنی آپ نے اپنی امت کے لیے کی. کسی ماں باپ نے اولاد کے لیے اتنا رو رو کے نہیں مانگا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کے مانگا. ساری سرداریاں پیشکش ہوئیں پیش کی گئیں اور آپ نے ٹھکرا کر پیٹ پر پتھر باندھ لیے کہ میری امت روٹی کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے، میری امت دولت کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے. آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ایسے ڈھیلے بیٹھے ہوئے کعب بن عجرہ اندر آتے ہیں. آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، تڑپ کر کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون. میرے ماں باپ قربانی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ قاب قوسین او ادنا ہے. یہ کون ہے؟ یہ خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں. یہ کون ہے؟ یہ طٰہٰ اور یاسین ہیں. یہ کون ہے جن کے اللہ چہرے کی قسم کھاتا ہے؟ والضحیٰ جن کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، واللیل اذا سجا جن کی آنکھوں کا الگ ذکر کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى. یہ کون ہے جن کی زبان کا قرآن الگ ذکر کرتا ہے، لا تحرک به لسان. یہ کون ہے جن کے ہاتھوں کو قرآن الگ ذکر کرتا ہے، لا تجعل یدک مغلولا. جن کی گردن کو قرآن ذکر کرتا ہے، الی عنقک جن کے سینے کو قرآن ذکر کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک جن کی کمر کو قرآن ذکر کرتا ہے، الذی انقض ظہرک جن کے دل کا قرآن ذکر کرتا ہے، علی قلبک جن کے اندر کے غم کا قرآن ذکر کرتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان کی آہوں اور آنسوؤں کا قرآن ذکر کرتا ہے، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات جن کی رحمت للعالمین کا قرآن ذکر کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جن کے عالمین کے نبی ہونے کا قرآن اعلان کرتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا جن کی چادر کا قرآن ذکر کرتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا جن کے کمبل کا قرآن ذکر کرتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر جس کو یوں میرا رب قرآن میں اٹھائے اور پھر سارے وجود کی قسم کھائے، لعمرک 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 میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری زندگی کی قسم. یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے؟ قیامت کے دن دیکھنا
اسی کی خبر سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم کی ساری نسل میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ یہ وہ ہے، یہ یوں بیٹھے ہیں، وہ کہتے میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ تو آپ نے پیٹ پہ انگلی رکھی ایسے، یہ انگلی رکھی، کہا ہے کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث۔ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا۔ یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا سکتے تھے، کیوں یہ بھوک برداشت کی کہ میری امت روٹی پہ بک نہ جائے، چوپڑی روٹی کے غلام نہ ہو جائے۔ ہمیں کسی کی سازش نے برباد نہیں کیا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کسی کی سازش سے ہم ہلاک نہیں ہوئے۔ زوال شدہ قومیں اپنے عیب دوسروں پہ ڈال دیتی ہیں، امریکہ نے سازش کی، یہ ہندوستان نے سازش کی ہے، اور یہ برطانیہ نے سازش کی ہے، اور یہ یہودیوں نے سازش کی ہے، اور یہ عیسائیوں نے سازش کی ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مجھے بتاؤ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں جو تم سے تنگ ہیں یہ امریکہ کی سازش، باپ تم سے ڈرتے پھرتے ہیں یہ امریکہ کی سازش، تمہارا استاد تمہیں تنبیہ نہیں کر سکتا یہ امریکہ کی سازش، جس استاد سے پڑھتے ہو اس کو بے عزت کرتے ہو، تمہیں علم کہاں سے ملے گا؟ جس ماں کی گود میں پلے ہو اسی کو جھاڑ پلاتے ہو، تمہیں اللہ کی رحمت کا سایہ کہاں سے ملے گا؟ جو باپ تمہیں کھلا کھلا ہڈیاں کھوکھلی کر گیا اسی کو کہتے تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے، تو نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ سارے لاہور میں شراب پی جا رہی، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ نوجوان چرس پہ لگ گئے، ہیروئن پہ لگ گئے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ ساری نسل رات کو ننگے ناچ دیکھتی ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ عزتیں نیلام ہو گئیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ شادیاں کر کے زنا چل رہا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ جوانی داغدار ہو رہی ہے، یہ ہندوستان کی سازش ہے۔ لاہور کے بینکوں میں سود پر کس نے پیسہ رکھا ہوا ہے؟ سکھوں نے، عیسائیوں نے، دہریوں نے، یا عبد الرحمن نے، عبداللہ نے؟ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سارے بینک کن کے پیسوں پہ چل رہے ہیں؟ اور بینکوں کو گولی مارو، آج کا مالدار غریبوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے۔ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی غریب میرے سامنے آ کے ایسا روتا ہے کہ میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، جی سود پہ پیسے لے بیٹھا، ہر شے بک گئی ہے، سود سر تک کھلوتا ہے، میری جان چھڑا دے۔ میں کس کس کی جان چھڑاؤں؟ میرے پاس اتنے اسباب کہاں ہیں؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ نشانی بتائیے، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ قومیں ہلاک کب ہوتی ہیں؟ سازش سے نہیں، سازش سے نہیں، سازش سے نہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں پہ خود اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، اپنے پاؤں کو توڑتے ہیں، اپنے کردار کو برباد کرتے ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ جھاڑو پھیر دیتا ہے۔ پھر کوئی بھی سبب بن جائے، باہر سے بنے یا اندر سے بنے، ہمارے ذریعے سے جانتے ہوئے ایک ماں کی فریاد زیر و زبر کر دیتی ہے کائنات کو۔ میں نے ایک ماں بیٹی کو دیکھا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بیٹی کے ماں سے بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ ایٹم بم ہے جو میرے دیش کو اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ آنسو نہیں ہے، یہ آگ کے شرارے ہیں جو چاروں صوبوں کو خاکستر کر دیں گے اور جلا کے راکھ بنا دیں گے۔ کہ ماں کا بے بسی کا آنسو عرش ہلا دیتا ہے، باپ کی بے بسی کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے۔ بوڑھے ہو گئے باپ اور ان سے کہتا ہے تو میرے واسطے کیتا کی؟ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم پھر دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میں آواز آتی میرے گھر سے محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔
6 برس کی عمر میں ماں سے جدائی ہوئی، 63 برس کی عمر میں حج پہ جا رہے ہیں، 57 سال صدمے کو بیت چکے ہیں، 7ویں دن غم بھول جاتا ہے۔ 57 برس مدینہ سے نکلے ابوا کی سڑک ہے سیدھی جا رہی، جہاں قافلے کا انتظام ہے ٹھہرنے کا، آپ کے ساتھ مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 اور اب 70,000 کے قریب اوپر نیچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑا پہاڑوں میں، پچھلے کو نہیں پتا کہ اونٹنی کا رخ کیوں مڑ گیا۔ آپ کو پتا میں کہاں جا رہا ہوں؟ آپ نے اپنی ماں کی قبر کا رخ کر لیا۔ میں 2000 میں گیا ہوں، میری زندگی سفروں میں بیت گئی، 6 بر اعظم بار بار۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، جو کیفیت حضرت آمنہ کے ڈیرے پر تھی کہیں نہیں تھی۔ گھر کا ہوں، آرام گاہ کا ہوں، خواب گاہ کا ہوں، قبر کا ہوں، جو کیفیت میری وہاں تھی مجھے زندگی بھر وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، میں وہ منظر دیکھنے لگا، اپنے نبی کا رونا تڑپنا، 6 برس کا بچہ ماں سے لپٹ کے کیسے رویا ہوگا۔ 25 سال کی عمر میری حضرت آمنہ کی، جب اللہ کی تقدیر آئی ہے، وہ جنگل ویرانہ ہے، جتنی یہ بلڈنگ ہے اتنی اونچی کوئی پہاڑی ہے وہ جس کے اوپر وہ قبر ہے۔ آپ وہاں سے ہٹے اور چلتے اپریل کا مہینہ، آپ یوں قبر مبارک پر سلانے پر تشریف لائے، یوں بیٹھے، احرام کی حالت تھی، سر ننگا، اپریل کا مہینہ، اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں۔ آئے ہائے، پھر جو میرے نبی روئے ہیں کہ مینا کے پہاڑ بھی پگھل گئے، اتنا روئے کہ آنسو اور پسینہ ایک ہو گیا اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، ہچکیاں لے کر بلک کے آپ رو رہے تھے۔ 6 سال کا محمد رو رہا ہے، ماں سامنے، میں قربان جاؤں، اللہ بچائے امتحان سے، اور جس کے لیے سب کچھ بنایا، میں اس میں بڑا رویا کہ یا اللہ، یہاں تو نے موت دی، تو مکے میں موت دیتا تو دادا دادی گلے لگا لیتے، تو مدینے میں موت دیتا۔ تو پردادی کا خاندان تھا گلے لگانے کو تیار، یہ تو نے کہاں موت دی؟ اور صرف ایک نوکرانی ماں بھی تھی، ام ایمن، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں سے ایک یہ ام ایمن ہے، حلیمہ سعدیہ مشہور۔ ہائے، میں تو 2000 میں کھڑا وہاں تڑپ رہا تھا، 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا، میرا وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، بار بار وہ تصور گھومتا، میرا نبی مجھے تڑپتا نظر آتا، بلکتا نظر آتا، اماں 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 اماں۔ تو آگے جواب کہاں سے آئے؟ مویاں دی گل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا آج رات میں یہیں ٹھہروں گا، اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا۔ اب وہاں نہیں گئے، وہیں کیا، میں وہاں گیا ہوں، وہاں 7 آدمی نہیں ڈھنگ سے بیٹھ سکتے، 70,000 آدمی کا جدھر جس کا جی چاہتا ہے بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی ماں کی قبر کے سرانے خیمہ لگایا، وہاں رات گزار۔ عجب واقعہ سناؤں، جب پہاڑ سے نیچے اترے تدفین کے بعد تو آپ نے پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن گئی۔ میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، ہر دفعہ میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، کبھی اللہ تمہیں لے جائے تو دیکھنا ضرور، وہ زیارت کی جگہ ہے۔ جب ام ایمن اوپر چڑھی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب ماں کی قبر کو قبر کو جیسے ماں کو کوئی چمٹ کے پڑا ہو، چشمے تصور میں ماں کو چمٹے ہوئے ہوں گے، پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اوپر یوں پڑے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ فرما رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو پھر مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ یہ غم دیے ہیں میرے اللہ اپنے نبی کو تمہارا منہ بند کرنے کے،
تم پر حجت کو قائم کرنے کی۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ناچنا گانا کوئی زندگی ہے؟ پیسے بنانا کوئی مقصد زندگی ہے؟ عزت شہرت دولت کیا یہی کچھ ہے؟ اماں نے اٹھایا، احمد نے اٹھایا، بیٹا محمد اٹھو، انکار کر دیا، میں نے اٹھ کیسے اٹھ رہی ہیں وہ یوں جیسے بچہ پاؤں کی لگاتا ہے ٹیک لگاتا، اب میں نے نہیں جانا، میں نے اماں کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ مکے تک روتے ہوئے اور آپ اتنے تنہا ہو گئے کہ سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے اور نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کے سارا دن بیٹھے رہتے تھے، تنہا۔ کہ میری امت دنیا کے پیچھے ایمان کے سودے نہ کرنا، میری اولاد ذبح ہوئی، میرے پیٹ پہ پتھر بندھے تمہاری خاطر، دیکھو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رزلٹ گندا ہے تو استاد شرمندہ نہیں ہوتا؟ استاد سے پوچھا نہیں جاتا جناب آپ کے سارے بچے فیل ہو گئے، کیا مقصد، کیا چکر ہے؟ میرے نبی نے آخری خطبے میں کہا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، او میری امت قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ آئے ہائے آئے ہائے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔